والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضور نبی رحمت جانے جہاں کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ باوجہ بلند جم کر سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حضرات محترم، جیسا کہ آج جشن آزادی کا دن ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ شہدائے پاکستان کے مثال ثواب کے لیے محفل سے بیٹھے ہیں۔ تو آج کے دن کا یہ 14 اگست کا پیغام ہے، جشن آزادی کا یہ میسج ہے کہ ہم اپنے گھر گلی کوچوں کا خیال کریں، اس پاک وطن کی حفاظت کریں اور اس پاک وطن سے پیار کریں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر بہت پیارا واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ہوگا، اللہ رب العزت اسے ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے جا، میں نے تجھے بخش دیا، اے میرے بندے میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ وہ بندہ کرے گا مالک میری کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے بخش دیا ہے، میں تو گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاکار ہوں، مالک میرے بندے تو کوئی نیکی بھی نہیں ہے، کس وجہ سے مجھے بخش دیا گیا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے ایک دن تو رات کے اندھیرے میں اپنی گلی سے گزر رہا تھا اور تو گلی کے اندر تو رونا پڑا ہوا تھا، وہ تیرے پاؤں کو لگا تو تیرے دل میں خیال آیا یہ میرے پاؤں میں لگا ہے تو اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو اے میرے بندے تو نے میری رضا کے لیے نیکی کا کام کیا، اس روڑے کو اٹھا کر ایک سائڈ پر کر دیا تو مجھے یہ تیری ادا پسند آ گئی، تو نے دل میں سوچا تھا کہ کسی بزرگ کو لگے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، مجھے تکلیف پہنچی ہے تو کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے، تو اے میرے بندے تو نے وہ روڑا سائڈ پر کر دیا تو مجھے وہ تیری ادا بڑی پسند آ گئی کہ تو نے رات کی تنہائی میں یہ نیکی کی روڑا سائڈ پہ کیا، میں نے اس روڑا اٹھانے کی وجہ سے اے میرے بندے میں نے تجھے بخش دیا۔ یارو ہمیں پتا چلا کہ روڑا بندہ گلی سے اٹھائے لوگوں کے لیے راستہ سوکھا کرے تو اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے۔ تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنی گلیوں کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے محلے کو صاف ستھرا رکھیں اور اس پاک وطن سے محبت کریں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے اور اپنے وطن سے محبت کریں۔ تو آج کے دن کا یہی میسج، یہی پیغام ہے کہ آج کے دن ہم نافرمانی نہ کریں، اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو ہم اس کی ناشکری نہ کریں بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور سرکار کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ اور 20 لاکھ شہداء، 20 لاکھ لوگ شہید ہوئے تب جا کے پاکستان بنا اور 2 کروڑ لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا اور 90,000 عورتوں کی عزت مٹی تب جا کے یہ ہمیں پاک وطن حاصل ہوا۔ تو ہم سردار کا چہرے بگاڑ کر یہ جشن آزادی نہیں ہے، جشن آزادی کا مقصد یہ تھا کہ اس پاک وطن کے اندر نظام چلے گا تو محمد عربی کا نظام چلے گا انشاءاللہ۔ یہ ہمارا وطن ہے، ہمیں اپنے وطن سے پیار ہے، ہمیں اپنے وطن سے پیار ہے، اللہ کا احسان ہے، یہ پیارا پاکستان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ پاک وطن، یہ پاک دھرتی عطا کی ہے اور ہم اپنے وطن سے پیار کرتے رہیں گے اور دعا کریں جس مقصد کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی اس پاک وطن کو حاصل کریں گے۔ اس میں کسی گورے کا کسی کالے کا قانون نہیں چلے گا، اس پاک وطن کے اندر قانون چلے گا تو ہمنا کی لال کا قانون چلے گا۔ دعا کریں اس پاک وطن کے اندر سرکار کا نظام آ جائے اور دین تخت پر آ جائے اور نظام مصطفیٰ اس پاک وطن کے اندر رائج ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آج اس پر مسدد موقع خوشیوں والے دن کے اندر بھی اللہ پاک ہمیں اپنی عبادت و ریاضت اور شکر ادا کرنے کے اللہ ہم سب کو سعادت عطا فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ 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 دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کی بنیاد اسلام پر ہے اور اسلام کی بنیاد ختم نبوت پر ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ پاک ہمیں سرکار کی ختم نبوت پر پہرا دیتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔